شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے معاہدہ کیا تھا کہ تم ہماری مخالفت نہیں کرو گے، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے وہ معاہدہ توڑ ڈالا اور انہوں نے مسلمانوں پر ڈاکہ ڈالا، انہیں قتل کیا، تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قبیلہ عقل اور قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ آئے، بعض نے لکھا 8 آدمی تھے، 4 کا تعلق عقل کے ساتھ تھا، 4 کا تعلق قبیلہ ارینا کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، دیہات سے آئے تھے، تو شہر کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی، وہ بیمار پڑ گئے۔ تفسیر کبیر میں ہے مرضت ابدانہم، ان کی جسم بیمار پڑ گئے، وصفرت الوانہم، ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم دیہاتی لوگ ہیں، وہاں ہم دودھ پیا کرتے تھے، یہاں ہمیں سبزیاں کھانی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے بیمار پڑ گئے، پیٹ ان کے پھول گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں صدقہ کے اونٹ چر رہے ہیں، بیت المال کے اونٹ ہیں، وَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، ان کا دودھ پیو، ان کا پیشاب پیو، یہی تمہارا علاج۔ چنانچہ ان کو بھیج دیا گیا اور ان کو خاص تاکید کی گئی کہ یہ سرکاری مہمان ہیں، ان کی خوب خاطر تواضع کی جائے۔ وہاں گئے، کچھ دن تک وہاں رہے، اونٹوں کا دودھ پیتے رہے، پیشاب پیتے رہے، جو ان کے لیے بطور علاج تجویز کیا گیا تھا۔ پھر جب بدن ان کے ٹھیک پڑ گئے تو نیتیں خراب ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک آدمی کو سودا وغیرہ لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تو پیچھے ایک رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سودا وغیرہ لانے کے لیے جا چکا ہے، اب پیچھے صرف ایک بچا ہے، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کی آنکھوں میں انہوں نے سلاخیں پھیر دی۔ وہ پیاس کی شدت سے چلاتا رہا، تڑپتا رہا، لیکن انہوں نے اسے پانی بھی نہ پلایا۔ اسے قتل کر کے اونٹوں کو ساتھ لے گئے۔ ادھر کیونکہ کافی فاصلہ تھا، مدینہ منورہ اور وہ جو علاقہ تھا اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ جب صحابہ کرام تک یہ اطلاع پہنچی، صحابہ کرام ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یسار کو بھیجا تھا، تو حضرت یسار کی بھی انہوں نے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، لیکن باقی صحابہ چلے گئے، ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تو جیسا انہوں نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا، ان کا مصلح کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں بھی اسی طرح سلاخیں پھیری گئیں اور ان کو گرم وادی میں ڈال دیا گیا۔ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپتے رہے، انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ جیسا کام انہوں نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ۔ تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ معاملہ صرف ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کی سزا وہ نہیں، مصلح نہیں، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں سارے کاٹ دیے جائیں، بلکہ ان کی سزا یہی ہوگی جو کہ اس آیت میں بیان ہے۔